عالم برزخ، میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے والے جب دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی بھی آواز سنتی ہے۔ اس وقت دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی ہیبت ناک ہوتی ہیں اور ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں بھی سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور ان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بال ہیبت ناک ڈرونے، اور وہ کئی ہاتھ ان کے دانت لمبے ہوتے ہیں، اور ان سے چیرتے ہوئے میت تک پہنچتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے میت تک آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ یہ منکر نکیر قبر کے اندر میت سے سوال کرتے ہیں، اور وہ آتے ہی میت کو جھنجھوڑتے ہیں اور سخت کرخت لہجے میں سوال کرتے ہیں کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل او فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر وہ مسلمان ہو تو پہلے سوال کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا وہ جواب دے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں، جب وہ یہ جواب دے لے گا ٹھیک، فرشتے اس سے کہیں گے کہ تجھے کس نے یہ بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ اس کا یہ جواب سن کر فرشتے کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس وقت آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جس طرح دلہا سوتا ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو اس تک پہنچتی رہے گی، اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی۔ اور یہ خواص کے لیے عموماً ہوتا ہے، یعنی خاص مسلمانوں کے لیے، اور عوام کے لیے جن کے لیے اللہ چاہے گا ان کے لیے بھی یہ وسعت قبر ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ نعمتیں ہوتی ہیں، اور حسب مرتبہ ان کے لیے بھی قبر کے اندر کشادگی، وسعت، بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی قبر کر دی جاتی ہے کشادہ، اور بعض کے لیے جتنی اللہ تعالیٰ چاہے، اور بعض کے لیے اس کی حد نگاہ تک۔ اور جو گناہ گار مومن نافرمان ہوں گے ان کے گناہوں کے مطابق قبر میں ان کے لیے عذاب بھی ہوگا، تکلیفیں بھی ہوں گی، حسب گناہ، یعنی جتنا گناہ ہوگا اتنی تکلیف۔ اور پھر پیران عظام، اولیاء کرام، مشائخ کرام کی شفاعت سے یا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت، جب وہ چاہے گا اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے گا اور ان سے عذاب ہٹا لے گا۔ بعض نے یہ فرمایا کہ وہ عذاب جمعہ رات تک، اور بعض نے کہا کہ جمعہ تک، جب بھی جمعرات آتی ہے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ہاں، حدیث میں اتنا ضرور آیا ہے کہ جو مسلمان جمعہ رات کو یا جمعہ کے دن کو یا رمضان المبارک میں کسی بھی دن یا رات کو فوت ہو جائے تو وہ منکر نکیر کے سوالوں سے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ جو فرمان ہوا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ اس طرح کہ پہلے اس کے لیے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور جہنم کی لپٹ، جلن، گرم لو
اور آگ بدبو اس کو آئے گی، پھر اچانک ہی اس کو بند کر دیا جائے گا اور جنت کی کھڑکی فوراً کھول دی جائے گی دائیں طرف سے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو سوالوں کا جواب صحیح نہ دیتا پھر تیرے لیے وہ ہوتا جو پہلے، یعنی جو جہنم کی کھڑکی کھلی تھی، بدبو، عذاب، گرم ہوا، گرم لو، اور تو نے اب صحیح جواب دیا، اس لیے اب تیرے لیے یہ نعمتیں ہیں جنت کی، ٹھنڈی ہوا، جنت کی نعمتیں، راحت اور سکون، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر کو جانے کہ عظیم مصیبت سے اس نے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے، کافر کے لیے اس کے برعکس ہوگا، پہلے اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی، اور جو ہی اس کو جنت کی راحت، سکون، لذت محسوس ہوگی فوراً بند کر کے پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور تاکہ اس کے لیے بہت عظیم حسرت کے ساتھ عذاب اور تکلیف بھی عظیم ہو کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مان کر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنیٰ سی گستاخی اور بے ادبی کر کے وہ کیسی نعمت سے محروم ہو گیا کہ اگر وہ بے ادبی نہ کرتا اور آپ کو مان لیتا تو وہ پہلی نعمت پاتا۔ اب چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا آپ کی توہین کر کے، بے ادبی کر کے اس نعمت عظمیٰ سے اب محروم کر دیا گیا۔ اور منافق سے جو ہی سوال کیے جائیں گے تو ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، کن تو اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں سے سنتا تھا جو کچھ وہ کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو، جہنم کی گرمی، جہنم کی لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اندھے، بہرے، گنگے ہوں گے، نہ وہ سنیں گے نہ دیکھیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے، وہ لوہے کا گرز ایسا ہوگا کہ اگر وہ ایک پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ اس کو ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، اور سانپ بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور ان کے جو اعمال ہوں گے کفار کے، منافقین کے، وہ ان کے اعمال بھی اپنے مناسب شکلیں اختیار کر کے، کوئی بھیڑیے کی، کوئی کتے کی، کوئی سانپ کی، کوئی بچھو کی، اس کو عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور جو نیکوں کے اعمال ہوں گے، نیک لوگوں کے، وہ بھی حسب مرتبہ کوئی شکل اختیار کر کے خوبصورت صورت میں آ کر اس اپنے عامل کو، نیک کا عمل کرنے والے کو راحت اور سکون پہنچاتے رہیں گے۔